أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إنا قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صلوات. عزیزان محترم، مقام محمود اور صدق و حق کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ سلسلے گفتگو اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز قائم کرو غروب کے وقت سے لے کر الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک. غروب کا وقت، رات کا اندھیرا. وقرآن الفجر، اور صبح میں بھی نماز قائم کرو. تو وقت بتلایا قرآن نے کہ زوال کے بعد نماز قائم کرو، رات کے وقت نماز قائم کرو، اور صبح کے وقت نماز قائم کرو. تو اوقات نماز قرآن نے بتلائے اور طریقہ نماز میرے نبی نے بتلایا. طریقہ نماز میرے نبی نے بتایا. اور کل جیسا کہ میں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ 18,000 مرتبہ مدینے والوں کو نماز پڑھ کے دکھلائی، یعنی 18,000 مرتبہ اس عمل کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ ایسے پڑھنی ہے. تو جب 18,000 مرتبہ کی چیز یاد نہ رہے تو ایک آدھ مرتبہ کی چیز کیا یاد رہے گی؟ ظاہر ہے کہ موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے اور سلسلہ فکر کو اس مقام سے بہت آگے بڑھ جانا ہے. تو نماز کا وقت بتلایا قرآن نے، نماز کا طریقہ بتلایا میرے نبی نے، اور نماز پڑھ کے دکھلا دی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسی میں پڑھ رہا ہوں ویسے تم پڑھو. اور اب جب مسلمانوں کا معاشرہ بن گیا تو اب ضرورت ہوئی کہ دور دراز کے علاقوں میں جو مسلمان پائے جاتے ہیں انہیں نماز کے لیے بلایا جائے. تو اب اذان سامنے آئی. تھوڑا سا اس مرحلے فکر پہ آرام سے سن لو. اذان سامنے آئی
اذان میرے عقیدے کے مطابق وحی الہی سے آئی ہے. ٹھیک ہے، کچھ روایات پائی جاتی ہیں کہ بعض لوگوں کے مشورے سے اذان کی ایجاد ہوئی، لیکن چونکہ میں دین خدا کو مشوروں کا پابند نہیں سمجھتا، کہا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ بہت دور کے محلوں میں مسلمان آباد ہیں، تو کوئی ایک طریقہ آپ یاد فرما دیں، اور یہ طریقہ یوں ہو تو زیادہ بہتر ہے، یعنی مشورہ دیا گیا. تو میرے نزدیک اذان آئی ہے وحی الہی سے، اس لیے کہ دین الہی میں نہ اجماع کا کوئی دخل ہے نہ شورا کا کوئی دخل ہے، گنجائش نہیں ہے گنجائش. اور اس کے بعد ایک اذان دینے والے کو معین کیا گیا جس کا نام ہے بلال حبشی. سب جانتے ہیں یہ حبشی کا لفظی بتلا رہا ہے کہ ایک کالا انسان ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، دو جملے ان کے متعلق بھی سنتے جاؤ. یہ تو ایک مسلسل خط فکر ہے نا، گھنٹوں میں مشتمل. تو اب یہ چیزیں میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں تو میں سمجھوں گا میری محنت سوالت ہو رہی ہے. کالا انسان، اچھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجرے کا بھی پتہ نہیں. اچھا غلام، وہ آزاد عربوں کا معاشرہ، اس میں غلام شکل کالی اور صحیح عربی بھی بول نہیں سکتا. جب وہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو شین نہیں نکلتی، سین نکلتی ہے. ٹھیک ہے، ایسے آدمی کو پیغمبر اکرم نے مؤذن بنا دیا. ٹھیک، کتنے اچھے عرب تھے صدر اسلام کے، اور کتنے خوبصورت مسلمان تھے صدر اسلام کے، کہ جو رسول نے کر دیا اس کو چیلنج نہیں کیا کسی نے. بھائی میرا میسج پہنچ گیا یا نہیں؟ بھائی بلال کو معین کر دیا، کوئی سرخ و سفید عرب کو معین کر دیتے، کوئی اچھے شجرے والے کو معین کر دیتے. نہ شجرا ٹھیک، نہ شکل اچھی، نہ لہجہ ٹھیک. اب رسول نے معین کر دیا تو معین کر دیا. کہا بلال گلدستہ اذان پہ کھڑے ہو جاؤ. تو جسے رسول نے گلدستہ اذان پہ کھڑا کر دیا، کسی کی ہمت نہیں کہ اسے ہٹا سکے. تو رسول جسے منبر غدیر پہ بٹھا کے چلا جائے. اب اذان، اب یہ اذان کے مطابق دو جملے سنتے جاؤ، اور بہت دور جانا ہے اور بہت آرام سے میں آگے بڑھ رہا ہوں. اذان اتنی عجیب عبادت ہے، اتنی عجیب عبادت ہے کہ واحد عبادت ہے پورے اسلام میں، واحد عبادت ہے جو شروع ہوتی ہے اللہ کے نام سے اور ختم ہوتی ہے اللہ کے نام پر. سوچ رہے ہو نا، روزانہ اذان دیتے ہو، کہاں سے شروع کرتے ہو؟ اللہ اکبر. ختم کہاں کرتے ہو؟ لا الہ الا اللہ. تو اللہ سے یہ عبادت شروع ہوئی، اللہ کے لفظ سے، اور اللہ ہی کے لفظ پر یہ عبادت ختم ہوئی. اتنی عظیم اور اتنی شریف عبادت ہے. توجہ رکھنا، یہی سبب ہے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں مسلمان گھرانوں میں تو ان کے کان میں عقائد ہے نا، اذان میں عقائد ہیں، ان کے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے نا. بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ میں آرام سے آگے بڑھ رہا ہوں اور کہیں تمہیں لے کے جاؤں گا، لیکن ابھی وہ منزل دور ہے. اچھا، تو اب ہم نے شروع کیا اللہ اکبر اور ختم کیا لا الہ الا اللہ پر. اللہ سے شروع ہوئی، لفظ اللہ سے، اور لفظ اللہ پہ اذان ختم ہوئی. ہم نے بچوں کے کانوں میں اذان بھی ڈال دی، اقامت بھی ڈال دی، تاکہ پیدائش کے وقت سے عقیدہ اسے کانوں میں پڑ جائے. ٹھیک، اور جب مرا انسان تو اسے تلقین پڑھائی، پھر عقیدہ سمجھایا. یعنی جب بھائی توجہ رکھنا، جب گہوارے میں آیا تو عقیدہ بتلایا، جب گور میں گیا
گور یعنی قبر. جب گور میں گیا، لحد میں گیا تو عقیدہ بتلایا. یہی ہے نا. اب ایک روایت پڑھنے جا رہا ہوں اور خدا کی قسم سب نے لکھا ہے. سب سے جب میں یہ جملہ کہوں نا اس کا مطلب ہے کہ لوگ مختلف مسالک کے لوگ اس روایت پہ متفق ہیں. تو کب سکھایا عقیدہ؟ گہوارے میں. ٹھیک. اور پھر کب سکھایا؟ گور میں. بھائی میرے نبی نے کہا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے گور تک. اس پر عمل ہمارے فرقے کے علاوہ کوئی نہیں کرتا. چیلنج ہے کہ ہمارے علاوہ اس حدیث نبوی پہ کوئی عمل نہیں کرتا. بھائی اب آگے بڑھے. اذان ختم ہوئی، اقامت ختم ہوئی اور اب اللہ اکبر. اور اب میرے نبی نے آواز دی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. نماز نہیں ہوگی اگر تم نے سورہ حمد نہیں پڑھی. سنی یہ روایت تم نے، بہت متفق بین الفریقین روایتیں سنا رہا ہوں جسے سب مانتے ہوں. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. نماز پڑھنی ہے تو نماز میں سورہ حمد پڑھو. اگر کوئی اور سورہ پڑھ دیا تو وہ ہم قبول نہیں کریں گے. بھائی عجیب ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں جب نماز شروع کروں تو سورہ رحمان مجھے بہت پسند ہے. مجھے سورہ رحمان بہت پسند ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان. اس میں ریڈنگ بھی چل رہا ہے اور مجھے پسند ہے. تو میں سورہ حمد کو ہٹا کے سورہ رحمان رکھ دوں؟ آپ اجازت دیتے ہیں؟ تو پورے مجمع سے سوال ہے. اچھا بھائی تو بات کیا ہوگی؟ بھائی رحمان بھی اللہ والا، سورہ حمد بھی اللہ والا، اور میں اپنا والا تو لانا نہیں چاہ رہا ہوں، اللہ والے کو ہٹا کے اللہ والا لانا چاہ رہا ہوں. میرا میسج پہنچ رہا ہے؟ بھائی آپ مجھے اجازت دیجیے. چلیے سورہ رحمان آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ سورہ یاسین پڑھ لیجیے سورہ حمد کی جگہ پہ، وہ بھی اللہ والا ہے. بھائی ٹھیک ہے نا. سورہ بقرہ پڑھ لیجیے، بہت بڑا سورہ ہے، وہ بھی اللہ والا ہے. تو یعنی عجیب مرحلہ فکر یہ ہے، عجیب مرحلہ فکر یہ ہے کہ میں اگر یہ چاہوں کہ اللہ والے کو ہٹا کر دوسرا اللہ والا لے آؤں تو یہ بھی حرام ہے. تو آپ اللہ والے کو ہٹا کر اپنا والا کہاں سے لے کے آ گئے؟ پہنچ رہا ہے نا یہ میسج؟ اچھا بھائی تو اب میں نے سورہ حمد پڑھا اور یہ میری مجبوری تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب قرآن مجید کے اس سورے کا ایک چھوٹا سا معجزہ دیکھتے جاؤ، بہت چھوٹا سا، زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن موضوع سے متصل ہے اور موضوع ہی کو جسٹیفائی کرنا چاہ رہا ہوں میں. بھائی دیکھو اللہ نے ہمیں خلق کر دیا، ٹھیک نہیں؟ بھائی رکو، کبھی ایسے بھی سنا کرو جیسے اس بار بول رہا ہوں، کبھی کبھی ایسے بھی سنو جیسے اس وقت میرا جی چاہ رہا ہے بولنے کا. دیکھو یہ جو سورہ ہے نا وہ آدھا ہے اللہ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اتنا ہو گیا اللہ کی تعریف. اور اب اس کے بعد جو آدھا ہے وہ ہے بندے کے لیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہی ہے نا. آدھا اللہ کے لیے ہے اور آدھا بندے کے لیے. اگر تم نے میری یہ بات آج سمجھ لی تو یقین کرو کہ سورہ حمد کا ایک مسئلہ تمہارے سامنے حل ہو گیا اور قرآن کا اعجاز تمہارے سامنے واضح ہو گیا کہ وہ قرآن کس طریقے سے بات کرتا ہے، کتنا کیلکولیٹڈ بات کرتا ہے.
اچھا بھائی، تو اب اللہ نے یہ سورہ نازل کیا اور نصاب کا سورہ بنا دیا کہ نماز اس کے بغیر مکمل نہیں ہوگی. آدھا ہے اللہ کے لیے، سمجھ گئے، آدھا ہے بندوں کے لیے. اب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ جناب میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ اللہ نے مجھے بنا دیا، پیدا کر دیا، ٹھیک ہے نا. اب میرا رشتہ کیا ہے اس سے؟ کچھ بھی نہیں. اب میں کھانا کھاؤں گا، پانی پیوں گا، کیریئر بناؤں گا، اس دنیا میں رہوں گا، پھر دنیا سے چلا جاؤں گا. اب اللہ بھی اس میں کہاں سے آتا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی یہ اعتراض یورپ سے بار بار کیا گیا کہ اللہ نے خلق کیا، ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن اب فائدہ کیا ہے اللہ کا؟ اب تو اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے وہ پیدا کر چکا، ڈن. تو اب ہمارا ربط اللہ سے کیا ہے؟ خدا کی قسم اس بات کو سوچنا. اس سورے میں 7 آیتیں ہیں، ٹھیک. پہلی 3 پڑھ رہا ہوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. 3 آیتیں ہو گئی. اچھا درمیان کی آیت چھوڑ رہا ہوں میں، اب آخر کی 3 پڑھ رہا ہوں میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ دونوں ٹکڑے سن لیا تم نے؟ 3 اللہ سے متعلق، 3 بندوں سے متعلق. درمیان میں کیا رکھا ہے؟ مالک یوم الدین ہے نا درمیان میں. بھائی یہی تو پالیسی میکنگ ہے. بندوں اور خدا کے درمیان میں اگر کوئی واسطہ ہے تو وہ قیامت کا ہے، جانا اسی کی بارگاہ میں. بہت 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 دقیق مرحلہ فکر تھا. اب میں چاہ رہا تھا کہ یہ دقیق مرحلہ فکر میرے سننے والوں تک پہنچ جائے. تو اب مالک یوم الدین، بھائی توجہ رہے، یہ بنیاد ہے کہ تم کو جھک مار کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. تو اب پالیسی کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت توجہ رہے، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں میں چاہ رہا تھا کہ یہ سورہ ہم تمہارے سامنے حل ہو جائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پروردگار مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کر دے. راستہ سیدھا ہے، صراط کے معنی راستہ، مستقیم کے معنی سیدھا. راستہ سیدھا ہے تو راستہ دکھلانے والا ٹیڑھا تو نہیں ہو سکتا نا. وہ بھی ظاہر ہے کہ سیدھا ہوگا. تو اسی لیے انبیاء و مرسلین مقامی عصمت پہ آئے ہیں. جتنے بھی راستہ دکھلانے والے آئے مقام عصمت کے اوپر آئے. اچھا بھائی توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں. مالک سیدھے راستے کی ہدایت کر دے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر نعمتیں نازل کی ہیں، اللہ کا راستہ نہیں. یعنی اللہ کی نماز میں کھڑے ہوئے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ پروردگار اپنا راستہ بتلا دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں. بھائی یہ تو وہ مرحلہ فکر ہے جہاں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. مالک ان لوگوں کا راستہ دکھلا دے جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں. اب میں کیسے کہوں کہ قرآن میں ہے اللہ کا راستہ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، میرا راستہ ہے، سیدھا ہے، اس کی پیروی کرو، اس راستے پہ چلو. تو اللہ کا بھی راستہ ہے. اللہ نے چل کے راستہ بنایا. بھائی دیکھو نا، تم چلتے ہو تو راستہ بن جاتا ہے، پگڈنڈی بن جاتی ہے، نشان بن جاتا ہے کہ یہ راستہ جا رہا ہے. تو اب چل کے بناتے ہیں. تو کبھی اللہ چلا، کبھی وہ چل سکتا ہے. تو یہ کس کا راستہ؟ یہ کس کا راستہ؟ یہ نعمت والے ہیں کون؟ اللہ کہتا ہے راستہ میرا، اور اس پر ہے نعمت والے. تو کچھ ایسے چلنے والے تھے کہ جن کا چلنا اللہ کا چلنا تھا.
کچھ ایسے چلنے والے تھے جن کا چلنا اللہ کا چلنا تھا. کون ہے؟ مغضوب نہیں ہے، اللہ کے غضب کا شکار نہیں ہے، ظالم نہیں ہے. ظالم کون؟ جو گمراہ. دنیا میں دو ہی بڑی نجاستیں ہیں، ایک ہے غضب الہی کا شکار ہونا اور ایک ہے گمراہ ہونا. دیکھو تم جو نجاست کے معنی سمجھتے ہو نا، یہ تو بہت چھوٹی نجاستیں ہیں. ساری نجاستیں ان دو کے ذیل میں آتی ہیں. اللہ کے غضب کا شکار ہو گیا یعنی نجس ہو گیا، گمراہ ہے یعنی نجس ہے. تو دو ہی نجاستیں ہیں. توجہ رہے، دو ہی نجاستیں ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں نعمت والے جو دونوں نجاستوں سے دور ہیں. میں یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے اپنی تائید میں کوئی حدیث نہ پڑھنی پڑے، کوئی آیت نہ پڑھنی پڑے، کامن سینس سے یہ بات واضح ہو جائے. تو ساری نجاستیں یا گمراہی میں ہیں یا اللہ کے غضب میں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جو لوگ نجاستوں سے دور ہوں گے وہی تو صاحب تطہیر ہوں گے نا. اگر حدیث پڑھ دیتا تم کہتے بھائی دیکھو یہ حدیث لے آئے، تو میں کامن سینس سے تمہارے سامنے ایک بات اسٹیبلش کرنا چاہ رہا تھا. اچھا بھائی، تو اب کچھ ہیں جو صاحبان تطہیر ہیں، بہت دور جانا ہے. اور میں چونکہ 10 دن کا مسئلہ ہے اور موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے، اس لیے میں موضوع کے تقاضے پورے کر رہا ہوں تاکہ سلسلہ فکر آگے بڑھتا رہے. رک جانا بھائی اس مرحلے پر. کہنے لگے کہ ساری نجاستوں سے دور جو پاک ہیں وہ ساری نجاستوں سے دور ہیں. دیکھو بھائی، محبت ہوتی ہے ہمیشہ کمال سے، برائی سے تو محبت نہیں ہوتی نا. کہنے لگے یہ دعویٰ کرنے والے آل محمد کی محبت کا، ان کا خیال یہ ہے کہ آل محمد صاحبان تطہیر ہیں اور ساری نجاستوں سے اور سارے عیبوں سے پاک ہیں. یہی تو دعویٰ ہے، یہی دعویٰ ہے نا. اچھا، آپ بھی تشریف فرمائیں. یہ ایک بزرگ تشریف فرما ہے اس مقام پر، قادم صاحب اس میں گرامی ہے غالباً. اور جب میں پہلی مرتبہ نشتر پارک کے ممبر پر بیٹھا تھا آج سے 35-36 سال پہلے، تو یہ یہیں تشریف فرما تھے. اور ان کی جگہ بھی مخصوص ہے. شاید 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. اور ان کی سر و صورت کے بال سیاہ تھے، آج سفید ہے. میری بھی سر و صورت کے بال سیاہ تھے اور آج سفید ہو گئے ہیں. تو قدر ہوتی ہے نا پرانے سننے والوں کی. تو اب میں ان کے توسط سے یہ جملہ آپ کو ہدیہ کر دوں، اور یہ جملہ اگر آپ کے ذہن تک پہنچ گیا تو مرحلہ فکر آسان ہو جائے گا اور میں یہیں سے آگے بڑھ جاؤں گا. بھائی توجہ رکھنا، سورہ حمد کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں. اچھا بھائی، تو یہ مغضوب بھی نہیں ہے آل محمد اور یہ ظالم بھی نہیں ہے، دور ہیں. مغضوب سے بھی دور ہیں، ظالم سے بھی دور ہیں. جو دور ہو وہ طاہر ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہنے لگے اگر یہ طاہر ہیں تو دنیا میں یہ دستور ہے کہ کمال سے محبت ہوتی ہے. تو سب نے تو مانا نہیں، سب نے تو آل محمد کو مانا نہیں. اگر کمال ہوتا تو مان لیتے. بھائی اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اعتراض سمجھ میں آیا؟ اگر آ گیا تو جواب دوں گا، ورنہ نہیں دوں گا، جواب ہی نہیں دوں گا. اعتراض یہ ہے کہ ہمیشہ انسان کو محبت ہوتی ہے کمال سے، اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ صاحب تطہیر ہیں، سارے کمال ان میں پائے جاتے ہیں. تو پھر سب محبت تو کرتے نہیں، سب محبت نہیں کرتے. اچھا، جب سب محبت نہیں کرتے تو دعویٰ باطل ہو گیا کہ سارے کمالات ان میں نہیں ہیں. تو آپ جانتے ہو ایک جواب تو میں اس ممبر سے 30 سال پہلے دے چکا ہوں کہ بھائی پیغمبر اکرم تو سارے عیبوں سے پاک ہیں نا، آل محمد ہو یا نہ ہو. آل محمد سارے عیبوں سے پاک ہو یا نہ ہو، پیغمبر تو ہے نا. تو سب نے تو نہیں مانا اور سب نے محبت بھی نہیں کی. تو جو جواب وہاں دو گے وہ جواب آل محمد کے لیے دے دو. لیکن اب ایک جواب آج سنتے جاؤ.
بھائی تمہارا دعویٰ یہی ہے، تمہارا دعویٰ یہی ہے کہ سب آل محمد سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ تو آیت تو خود کہہ چکی ہے کہ اے آل محمد ہم نجاست کو تم سے دور رکھیں گے۔ بھائی بات پہنچ رہی ہے نا؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور درمیان میں کیا رکھا؟ ایاک نعبد۔ اب میں آگے بڑھ رہا ہوں یہاں سے، اور سننا بھائی، سننا اس لیے کہ میں بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ موضوع کے تقاضے ہیں، اور موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس تیری عبادت، بس تجھ سے مدد۔ سن لیا؟ روز پڑھتے ہو، 5 وقت کی نماز میں پڑھتے ہو کہ عبادت صرف اللہ کی، مدد صرف اللہ سے، ٹھیک ہے نا؟ یہی ہے ایاک نعبد، بس تیری عبادت، کسی اور کی نہیں، و ایاک نستعین، اور بس تجھ سے مدد، کسی اور سے نہیں۔ اب یہ 2 ٹکڑے ہیں نا، ایاک نعبد عبادت اللہ کی، ایاک نستعین مدد اللہ سے۔ اچھا بھائی، میں کھڑا ہوا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اذان دی، جب میں آگے بڑھا اذان دیتا ہوا تو بیچ میں آیا اشہد ان محمدن رسول اللہ، آیا نہیں آیا؟ پھر میں اذان دینے کھڑا ہوا، اذان میں بھی درمیان میں آ گیا اشہد ان محمدن رسول اللہ، عبادت فقط اللہ کی اور نام میرے محمد کا۔ بھائی یہاں تک آ گئے نا؟ اچھا اب میں تشہد میں بیٹھا، جسے ہم تشہد کہتے ہیں، دوسرے برادران اسلامی التحیات کہتے ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، پھر رسول اللہ آ گئے۔ دیکھ رہے ہو؟ عبادت فقط اللہ کی، پروردگار فقط تیری عبادت، نام آ رہا ہے محمد کا۔ اچھا السلام علیکم ایھا النبی، اگر نبی سن نہیں رہا ہے تو جملہ بیکار ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی، اگر نبی سن نہیں رہا ہے تو جملہ بیکار، اور اگر سن رہا ہے تو حاضر بھی مانو ناظر بھی مانو۔ بھائی بہت توجہ رہے۔ تو ایاک نعبد، عبادت فقط تیری، کسی اور کی نہیں، اور اس عبادت میں بار بار ذکر محمد۔ تو اب میں جملہ کہوں بھائی تم ایاک نعبد سے ذکر محمد نکال دو، ہم ایاک نستعین سے ذکر علی نکال دیں گے۔ پہنچ رہا ہے یہ ویسے؟ اچھا تو آرام سے سنتے چلو، اور سلسلہ فکر کو اب یہاں سے آگے بڑھ جانا ہے، اور اب ذرا سا سطح فکر کو بلند کروں گا، اور دانشور بیٹھے ہوئے صاحبان فکر ہیں، ان تک میری بات پہنچ جائے گی۔ عبادت صرف اللہ کی، اور اب یہی خدا کی قسم یہی پالیسی ہے تخلیق انسانی کی، عبادت۔ اگر یہ سمجھ گئے تو میری آج کی محنت سوارت ہے۔ عبادت بس اللہ کی، اور پیدا کیا ہے اسی لیے۔ سورہ بنی اسرائیل میں کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فیصلہ ہے تمہارے اللہ کا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ زاریات میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ 2 سورہ ہجر میں کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کرو اپنے رب کی یہاں تک کہ موت آ جائے۔ دیکھ رہے ہو؟ سورہ یاسین میں آواز دی الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی
ھذا صراط مستقیم. اے آدم کے بیٹو، ہم نے کیا تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے؟ وہ تمہارا دشمن ہے، بس میری عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے. سن رہے ہو آیات عبادت؟ یہ عبادت کی آیتیں پہنچ رہی ہیں. اور اب سورہ قریش میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. بس اللہ کی عبادت کرو، خوف امن سے بدل جائے گا، بھوک سیری سے بدل جائے گی. عبادت کرو اللہ کی. یہاں تک آگے میرے ساتھ بہت آرام سے آئے ہو. اب دیکھو یہ جو مشکل مرحلے ہیں، اگر تمہارے سامنے قرآن مجید اور حدیث مبارک کے مشکل مسئلے نہ رکھوں تو کیا ان کے سامنے جا کر رکھوں جو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے؟ بس ظاہر ہے کہ مشکل مسائل تمہارے سامنے تو پیش کیے جائیں گے نا، ہے نا؟ تو اب یہ مشکل مسئلہ سننا، اب بہت مشکل بھی نہیں ہے تو میں کہیں لے جاؤں گا. تو مقصد تخلیق انسانی عبادت، اللہ کی ڈیمانڈ ہے عبادت کرو، اللہ کا مطالبہ ہے عبادت کرو، اور جتنی بھی کرو وہ کم ہے. یہاں تک آگے میرے ساتھ، اللہ کا مطالبہ عبادت کرو، جتنی بھی کرو گے وہ کم ہے، اس لیے کہ مطالبہ ہی یہ ہے کہ عبادت کرو. اچھا عبادت کا مطلب فقط نماز پڑھنا نہیں ہے، اب میں گریٹر اسکوپ پہ بات کر رہا ہوں. عبادت اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا. اب میں بتاؤں خدا کی قسم یہ عبادت اتنی مشکل چیز ہے کہ صبر کرنا عبادت ہے، صبر کرنا عبادت ہے. اور حضرت ایوب علیہ السلام بڑے صابر مشہور ہے، صبر ایوب مشہور ہے، لیکن اللہ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ ایوب تم نے بہت صبر کیا اب بس کرو، نہیں کہا، خدا کی قسم نہیں کہا، کہیں نہیں ہے. اچھا نوح علیہ السلام کے لیے کہا اچھا شکر عبادت ہے، جیسے صبر عبادت ہے ویسے شکر عبادت ہے. نوح علیہ السلام کے لیے فرمایا انہ کان عبدا شکورا، وہ ہمارا شکر گزار بنتا تھا، بہت شکر کیا. نوح نے بڑا شکر کیا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بہت ہو گیا بس کرو نوح، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جتنی بھی عبادت کرتے جاؤ کم ہے، اللہ یہ نہیں کہتا کہ بس کرو. یہاں تک آ گئے میرے ساتھ. اب میں آیت کو نام کلام کی آیت کو ریلیٹ کروں یہاں پر. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. حبیب رات کے اندھیرے میں تو قرآن پڑھا کر، نافلۃ لک، یہ تیری مخصوص ذمہ داری ہے. توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو روک رہا ہوں اور روک کے کوئی میسج دینا چاہوں گا. آ گئی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے اندھیرے میں حبیب تو قرآن پڑھ. یہ ہے نماز شب جو پڑھی جاتی ہے، اور ہم پر تو مستحب ہے اور انتہائی فضیلت ہے نماز شب کی. کبھی پڑھ کے دیکھنا کہ یہ کیا چیز ہے. خدا کی قسم کسی امت کو اللہ نے ایسی چیز نہیں دی. میں تم سے اسپیشلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کبھی نماز شب پڑھ کے دیکھو. نماز شب کا طریقہ عام ہے، وہ ممبر سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم پر مستحب ہے، رسول پر واجب تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. پورا جملہ نہیں پڑھوں گا. نبی یہ دیکھو اب آیت کیا کہتی ہے. نبی تم پر واجب ہے کہ رات کو جاگ کے قیام کرو، الا قلیلا تھوڑا سا سو بھی لیا کرو، نصفہ آدھی رات جاگو، اب انقص منہ قلیلا تھوڑا سا کم کر دو، اور زد علیہ یا تھوڑا سا بڑھا لو. پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے. اب یہ جو بات کہنے جا رہا ہوں بالکل آف دا ریکارڈ ہے اور تمہارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. بھائی سنا آپ نے؟ جناب آپ میرے پاس تشریف لائیں میرے گھر پر. اچھا جی چاہے تو تھوڑا سا پہلے آ جائیں، جی چاہے تو تھوڑا سا بعد میں آ جائیں، جی چاہے تو ٹھیک وقت پہ آ جائیں. یہ کوئی طریقہ ہے بات کا؟
بھائی آیت میں تو یہی ہے. آپ نے دیکھا بھائی آپ 5 بجے شام کو میرے پاس تشریف لائیں. اچھا آپ کا جی چاہے تو تھوڑا سا پہلے آ جائیے گا. اچھا جی چاہے تو 5 بجے کے بعد آ جائیے گا. جی چاہے تو اسی وقت میں آ جائیے گا. یہ طریقہ نہیں ہے. آیت میں یہی ہے. حبیب آدھی رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کرو. تھوڑا سا کم کر دو یا تھوڑا سا زیادہ کر دو. یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ اعتراض ہے قرآن پر. اور آج تم ایک بات سن کے جاؤ اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا. خدا کی قسم اگر آل محمد نہ ہو تو قرآن کی ایک آیت بھی سمجھ میں نہ آئی. جب آپ کی سمجھ میں آ گیا, اعتراض تو سمجھ میں آ گیا نا. تو عرب کے بہت بڑے دانشور نے کہا کہ بھائی یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ تم مانتے ہو. وہ مسلمان نہیں تھا. اس نے کہا یہ اللہ کی کتاب کہ رسول سے کہہ رہا ہے کہ بھائی آدھی رات تک اللہ کی بارگاہ میں قیام کرو. اچھا جی چاہے تو کچھ کم کر لو, جی چاہے تو کچھ زیادہ کر لو. یہ طریقہ کیا ہے بات کا؟ ٹھیک گھبرا گئے سارے مسلمان. یہ بات واقعی بات کا طریقہ یہ نہیں ہے. سارے مسلمان گھبرا گئے. جب مسلمان گھبرائے تو اس کے پاس آئے جو قرآن کا وارث تھا. اچھا بھی اب روکیں. ایک بہت پڑھے لکھے شہر کا بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے. مجھے اگر تمہارے ذہن میں کوئی جواب آ رہا ہو تو بتلا دو, میں انتظار کر رہا ہوں. کوئی جواب اگر تمہارے ذہن میں آ رہا ہے تو مجھے بتلاؤ. آ رہا ہے کوئی جواب؟ میں آپ میرے گھر تشریف لائیں 5 بجے. جی چاہے تو 4:45 بجے آ جائیے گا, جی چاہے تو 5:15 بجے آ جائیے گا. اگر ٹھیک وقت پہ آ جائیں تو کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. بھائی یہی ہے نا کہ آدھی رات تک قیام کرو, جی چاہے کم کر لو, جی چاہے زیادہ کر لو. بھائی بات تو وہی ہوئی نا. خدا کی قسم کہاں فرزند رسول عرب کے دانشوروں کا اعتراض ہے کہ یہ آپ کے جد پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے جملہ کیا ہے؟ مسکرائے, کہنے لگے کہ یہ تو موسم کے عین مطابق ہے. کبھی کے دن بڑھے, کبھی کی راتیں بڑھی, کبھی کی برابر ہیں. کبھی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں, کبھی راتیں بڑی ہوتی ہیں, کبھی راتیں برابر ہوتی ہیں. جب برابر ہو تو آدھی رات تک, جب چھوٹی ہو جائے تو کم کر لو, جب لمبی ہو جائے تو زیادہ کر لو. بہت آرام سے سننا. اچھا تو واجب کیا نا پیغمبر پر رات کو کھڑا ہونا. فتہجد ومن اللیل فتہجد بہی, واجب ہے. حبیب رات کے ایک حصے میں تم اللہ کی بارگاہ میں قرآن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, تلاوت کرو. یہ ہے نماز شب. ٹھیک رسول نے کیا. اچھا نو تم نے بڑا شکر کیا, اب بس کرو بھائی بہت ہو گیا. نہیں ہے. اب یہ دیکھو مقام محمد عربی تک اب لایا ہوں تمہیں, اور اگر یہ میسج پہنچ گیا تو آج گفتگو یہیں تمام کر دوں گا. زیادہ تمہیں رحمت نہیں دوں گا. اچھا بھائی ایوب تم نے بڑا صبر کیا, اب صبر ختم کرو, بہت ہو گیا. میری ڈیمانڈ سے زیادہ ہو گیا. نہیں کہا نا کسی نبی کو پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری عبادت میرے مطالبے سے زیادہ ہو گئی. خدا کی قسم نہیں کہا. اور اگر کہا تو میرے محمد کے لیے کہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. حبیب میں نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ پوری رات کھڑا رہے.
حبیب توجہ رکھنا، حبیب ہم نے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ تم پوری رات کھڑے رہو، اللہ کے مطالبے سے زیادہ ہے یا نہیں؟ جیسا باپ ویسی اولاد، جیسا نبی ویسی ذریت، پوری تاریخ انبیاء میں کوئی نہیں ملا جو اللہ کے مطالبے سے زیادہ کر کے دکھلا دے۔ اگر ملا ہو تو بتلا دو۔ پوری تاریخ انبیاء میں ایک نہیں ہے جو اللہ کے مطالبے سے زیادہ کر کے دکھلا دے سوائے میرے نبی کے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ اب تم تک ایک میسج پہنچاؤں گا اور وہ میسج پہنچ گیا پھر میں آگے بڑھوں گا۔ جیسا نبی ویسی ذریت، نبی نے اللہ کے مطالبے سے زیادہ کیا نا، ٹھیک۔ اب ذریت کو دیکھا، دیکھو بھائی قرآن میں ہے یسألونک ماذا ينفقون، پڑھے لکھے ہو اس لیے یہ حوالہ دے رہا ہوں، اور آج میں نے ذرا ڈفرینٹ طریقے سے بات کی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر روز اس طریقے سے بات ہو، لیکن اب جب یہاں تک آ گیا ہوں تو یہ جملہ ضرور کہوں گا، پھر دوہرا رہا ہوں کہ رسول نے اللہ کے مطالبے سے زیادہ عبادت کر کے دکھلائی۔ اور اب دیکھ رہا ہوں نبی کی اولاد، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، قرآن میں یہ جملہ ہے کہ یا رسول اللہ یہ بتلائیے کہ جو بار بار قرآن کہتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو کتنا خرچ کریں؟ اللہ نے جواب دیا قل العفو، تمہاری ضرورت سے جو بچ جائے وہ خرچ کرو۔ میرے پاس بہت پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، وہ جملہ پھر دوہرا رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں، آپ تو سمجھ گئے بات کو، یہ جو نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے نا ان کے لیے دوہرا رہا ہوں۔ بھائی اللہ کا مطالبہ کیا تھا؟ رات کو قرآن پڑھو، رسول نے مطالبے سے زیادہ کیا، ٹھیک ہے نا۔ اب اولاد وہ جو نقش قدم پہ چلے، میرے پاس روٹیاں ہیں، اچھا پھر پہلے میں کھا لوں، اپنی اولاد کو کھلا دوں، اپنے بیوی بچوں کو کھلا دوں، جو بچے وہ خیرات کر دوں، یہی تو ہے۔ ابھی نہیں پہنچے، بات ختم ہو گئی۔ میرے پاس روٹیاں ہیں، میں بچوں کو کھلا لوں پھر خیرات کروں۔ تنہا آل محمد ہیں جو اللہ کے مطالبے سے زیادہ ساری روٹیاں مسکینوں کو، یتیموں کو، فقیروں کو دے دیتے ہیں۔ بس گفتگو اس مرحلے پر تلخیص پا جائے گی۔ اللہ کے مطالبے سے زیادہ کر کے دکھلایا محمد رسول اللہ نے، اور اللہ کے مطالبے سے زیادہ کر کے دکھلایا آل محمد نے۔ تو اب ایک رشتہ عبادت کا رشتہ، ایک رشتہ اللہ سے، بس تقریر آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی۔ تمہارا ایک رشتہ اللہ سے، تمہارا دوسرا رشتہ، دیکھو عبادت ہی کے دائرے میں یہ ساری بات ہو رہی ہے، کائنات سے، چونکہ کائنات سے استفادہ کر رہے ہو۔ اللہ سے جو تمہارا رشتہ ہے وہ عبادت کا رشتہ ہے، کائنات سے جو تمہارا رشتہ ہے وہ استفادے کا رشتہ ہے۔ سورج کی دھوپ، چاند کی چاندنی، ہواؤں کی تازگی، دریا، پانی، یہ چیزیں تم استفادہ کر رہے ہو نا کائنات سے، تو کائنات سے رشتہ ہے استفادے کا۔ اللہ سے رشتہ ہے عبادت کا، اور ایک رشتہ اور بھی ہے معاشرت کا، اپنے جیسے انسانوں سے رشتہ۔ تقریر آخری مرحلے پہ آ گئی، اور اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا، پوری طرح سمجھ لو، پھر میں اس بات کو واضح کروں گا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، اور یہی بات مکمل کر دوں گا۔ تو اللہ سے رشتہ عبادت والا، وہ کہے ہم مانیں، وہ حکم دے ہم حکم پہ عمل کریں۔ کائنات سے رشتہ، اسے استفادہ کریں، اور اپنے جیسے انسانوں سے رشتے۔ اب اپنے جیسے انسانوں سے جو رشتے ہیں وہ کتنے قسم کے ہیں؟ بڑے کا چھوٹے سے رشتہ، چھوٹے کا بڑے سے رشتہ، برابر کا رشتہ، اپنی ذات سے رشتہ۔ دیکھو یہ سوشل سائنسز میں پڑھو گے
جو میں اتنی آسانی سے تمہیں بیان کر کے جا رہا ہوں. یہ سوشل سائنسز کے مسائل ہیں. تو ایک رشتہ تمہارا اپنے سے بڑے سے، یہ تم سے بڑا ہے اسے رشتہ، ٹھیک، باپ. اور ایک رشتہ چھوٹے سے بیٹا. میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں، لیکن میں اپنے بیٹے کا باپ ہوں. پوری طرح سمجھ لیا؟ پوری طرح سمجھ لیا نا؟ اچھا بھائی، تو اب پوری بات تو سن لو. میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں. دیکھو آج میں نے بات سطح عمومی سے بلند کر دی تھی، اب ہر روز تو بلند نہیں ہوگی نا، لیکن جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. پھر سننا. میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں، بڑے سے رشتہ. میں اپنے بیٹے کا باپ ہوں، چھوٹے سے رشتہ. میں اپنے بھائی کا بھائی ہوں، برابر کا رشتہ. 3 رشتے ہو گئے. اور اب ایک رشتہ اور ہے، اپنی ذات سے رشتہ. میں ہوں کون بھائی؟ میں ہوں کون؟ تو میں سید الشہداء کا ایک ادنا سا ذاکر ہوں. یہ میرا رشتہ ہے مجھ سے. پوری بات محسوس کرو، پوری بات محسوس کرو، پھر میں آگے جاؤں گا. میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں، اپنی مثال دے رہا ہوں. میں بڑے سے رشتہ. میں اپنے بیٹے کا باپ ہوں. تو ایک میرا رشتہ باپ کا ہے، ایک میرا رشتہ بیٹے کا ہے. 2 رشتے ہو گئے. میں اپنے بھائی کا بھائی ہوں، برابر کا رشتہ ہے. اور میں سید الشہداء کا ایک ادنا ذاکر ہوں، میرا اپنا ذات سے رشتہ ہے. 4 ہی تو رشتے ہوتے ہیں نا، 5واں کوئی نہیں ہوتا. سن لیا بھائی؟ سبحان اللہ تو فرما رہے ہیں. نکلا کیا اس میں سے؟ یہ جو میں بار بار دوہرا رہا ہوں بھائی، اس میں کیا نکلا؟ اور یہی میرا آخری جملہ ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے میں صاحب کے چند جملے تو عرض کروں گا. پھر سننا. یہ جو نوجوان بائیں طرف بیٹھے ہوئے نا بہت سے، انہیں مخاطب کر رہا ہوں. بھائی تم اب نوجوان تو نوجوان ہیں، انشاءاللہ شادیاں بھی ہوں گی اور بال بچے دار بھی ہوں گے. بزرگ اپنے بچوں کے باپ ہیں، اپنے باپ کے بیٹے ہیں، اپنے بھائی کے بھائی ہیں، اور خود جو بھی کچھ کرتے ہیں ان کا رشتہ ان کے ذات سے. سمجھ میں آ گئی بات؟ بھائی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے، اس لیے کہ اب تو آیا ہے ایک جملہ میرے مولا حسین کی فضیلت میں. کل ایک جملہ کہوں گا. پھر سنو. میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں، میرا ایک باپ ہے، بڑا رشتہ. میں اپنے بیٹے کا باپ ہوں، میرے بیٹے ہیں، ٹھیک. میں اپنے بھائی کا بھائی ہوں، میرا بھائی ہے، یہ بھی ٹھیک ہو گیا. میں سید الشہداء کا ذاکر ہوں، میرا ذات سے رشتہ. یہ 4 رشتے ہو گئے نا. 5واں کوئی رشتہ نہیں ہوا کرتا، 5واں کوئی نہیں رشتہ. اب چلو حسین کی طرف. باپ امام، 9 بیٹے امام، برابر کا بھائی امام اور خود امام. میں سے پہنچ گیا. اسے کہتے ہیں حسین ابن علی. باپ امام، امام کا بیٹا ہے. 9 بیٹے امام ہیں، اماموں کا باپ ہے. برابر کا بھائی امام ہے، خود امام ہے. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حسین تک آ گئے تو حسین کی اس فضیلت کو یاد رکھنا. ایک دن، پورا واقعہ بہت لمبا ہے اور علماء نے اسے بڑی تفصیل کے ساتھ حسنین کا واقعہ لکھا ہے. میں تو صرف حسین کے حوالے سے ایک جملہ کہوں گا اور تقریر تمام ہو جائے گی. بس حسین ابن علی. بچے گم ہو گئے تھے اور بچوں کو لیا اور ایک کو رسول نے گود میں اٹھایا، اس کا نام تھا حسین. چلے گھر کی طرف تو کہنے لگے اے میرے دوستو، دیکھو بھائی ابھی تو میں فضائل پہ ہوں نا. یہ ہے حسین کے نام کی تاثیر. سزائیں بلند ہو گئی، لیکن یہ جملہ سن لو. کہنے لگے بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ رسول کے ساتھ تھے، حسین گود میں ہے. کہنے لگے تمہیں بتلاؤں کہ خیر الناس سے
ابن و امن کون ہے؟ کائنات میں ماں اور باپ کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے؟ تو ان کا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے. کہا جی میرا بیٹا حسین. خیر الناس سے ابن و امن، ماں اور باپ کے اعتبار سے جو بہترین ہے وہ کون ہے؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں. کہا میرا بیٹا حسین. دوسرا جملہ سنو گے؟ جملے بہت سے ہیں، میں تو صرف 2 جملوں کے لیے زحمت دے رہا ہوں. خیر الناس جدن و جدتن کون ہے؟ جس کا جد بھی خیر الناس ہو اور جس کی جدہ بھی خیر الناس ہو. بھائی جد کے معنی جانتے ہو؟ جد عربی زبان کا وہ لفظ ہے جو نانا اور دادا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو نانا اور دادا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں جد. تو جد کے اعتبار سے خیر الناس کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں. کہا یہ میرا حسین. یعنی حسین کا نانا بھی سب سے اچھا، حسین کا دادا بھی سب سے اچھا، حسین کا نانا بھی سب سے اچھا، حسین کا دادا سب سے اچھا. حسین کے نانا کو تو سب جانتے، محمد رسول اللہ. حسین کا دادا کون تھا؟ کون تھا بھائی حسین کا دادا؟ اس کا نام ہے ابو طالب. پیغمبر کہے خیر الناس، پیغمبر کہے خیر الناس. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تمہاری صدائیں بلند ہو گئیں. اب لوگ مشرک کہیں کچھ بھی کہیں، رسول نے تو کہہ دیا کہ اس کا دادا خیر الناس تھا، کائنات کے سارے داداؤں سے بہتر تھا. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر یہ دادا نہ ہوتا، کل میں تفصیل بیان کر کے گیا تھا، اسی دادا کی نسل تو کٹی ہے کربلا کے میدان میں. بھائی کل جو میں نے بنی ہاشم کی تفسیر بیان کی، اس میں کیا ابو طالب کی اولاد سے باہر کا بھی کوئی تھا؟ کربلا تک بات آ گئی. تو 2 جملے سنو، اور اس سے زیادہ آج زحمت سماعت نہیں دوں گا. فضائل پر تمہاری آوازیں بلند ہو گئیں، تو اب زیارت ناہیہ کا ایک جملہ سنو. زیارت ناہیہ جانتے ہو؟ میرے مولا صاحب الزمان کی طرف منسوب ہے. ایک زیارت ہے جو میرے مولا صاحب الزمان کی طرف منسوب ہے. اس میں ایک جملہ ہے کربلا والوں کے لیے: السلام علی الطارحین عن الاوطان. ان لوگوں پہ سلام ہو جن سے زبردستی وطن چھڑوایا گیا. ان لوگوں پہ سلام ہو جن سے زبردستی وطن چھوڑوایا گیا. جو لوگ خوشی سے وطن چھوڑتے ہیں وہ روتے ہوئے نہیں جاتے. جب حسین ابن علی مدینے سے نکلے ہیں تو کون سا شخص تھا سفر کرنے والا جو گریہ نہیں کر رہا تھا؟ اٹھائیس سفر کو نکلے ہیں نا حسین ابن علی. 28 سفر کی رات. دیکھو یہ رات سمجھنا، ہمارے یہاں ایک رسم ہو گئی ہے کہ دوسری محرم کی رات کو پہلی محرم مناتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ نہیں، وہ ایک دن پہلے ہوتی ہے. یعنی دن سے پہلے جو رات ہوتی ہے نا، وہ اس تاریخ کی رات ہوتی ہے. یعنی 2 محرم کی رات آج نہیں ہے، آج 3 محرم کی رات ہے اب جو آئے گی. اور کل جو گزر گئی وہ دوسری محرم کی رات تھی. تو 28 کی رات کون سی ہوئی؟ 27 کا دن گزر کے رات کو. ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے عروہ غفاری، صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ گراں گوشت تھے، سنتے نہیں تھے. ان کا گھر آل محمد کے گھر کے پڑوس میں تھا. جملہ سنو، اب تو وقت بھی نہیں رہا. وہ گراں گوشت بزرگ، ان کے متعلق میں نے کتابوں میں پڑھا کہ کان اتنے کم ہو چکے تھے کہ کان لا یسمع الرعد،
بادلوں کے گھڑگھڑانے کی آواز ان کے کان میں نہیں جاتی تھی. 28 رجب کی شب میں آدھی رات کو اٹھ کے بیٹھ گئے. زوجہ نے پوچھا عروہ بات کیا ہے؟ کہا میں تو بادلوں کی گڑگڑاہٹ نہیں سنتا, یہ کن بیویوں کے رونے کی آواز میرے کانوں میں. کہا عروہ یہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں رو رہی ہیں. روتے ہوئے رخصت ہوئے مدینے سے. 2 جملے کربلا تک پہنچانا ہے, محرم کی دوسری بھی گزر رہی ہے. 8 ذی الحجہ کو حسین ابن علی نے مکے سے رخت سفر باندھا کربلا کی طرف جانے کے لیے. محمل تیار ہیں, بیویاں ہودجوں میں بیٹھ چکی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام سنا ہے نا, بہت قریبی صحابی بھی ہیں, رشتہ دار بھی ہیں علی کے اور شاگرد بھی ہیں علی کے. اب ظاہر ہے کہ حسن ابن علی سے اور حسین ابن علی سے ان کا تعلق کیا ہوگا. آئے, محمل تیار تھے بیویوں کے. کہنے لگے کہ مولا, حسین سے کہنے لگے ٹھیک ہے اب آپ جا رہے ہیں, امام وقت ہیں, آپ کا فیصلہ ہے جائیں, لیکن بیویوں کو یہیں چھوڑ جائیں. میں نے مقتل میں اس کے 2 جواب دیکھے. مقتل میں مجھے اس کے 2 جواب ملے. ایک تو جواب حسین نے دیا, شاء اللہ ان یراہن سبایا, ابن عباس اللہ کی مشیت یہ ہے کہ گرفتار ہو جائیں اللہ کی راہ میں, اللہ کی راہ میں گرفتار ہو جائیں. اور اب دوسرا جواب سنو گے. دوسرا جواب کسی محمل سے آیا کہ ابن عباس بہن کو بھائی سے چھوڑانا چاہ رہے ہو. اجرکم علی اللہ. دیکھو گھنٹہ مکمل ہو گیا, 2 جملوں کی مجھے اجازت دے دو اور بات کو میں مکمل کر دوں. قافلہ چلا, محرم کی دوسری تاریخ آئی. ایک مقام پر حسین کے گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا. بعض روایات کے مطابق 7 سواریاں بدلی ہیں حسین نے آگے بڑھنے کے لیے, اور کسی سواری نے چلنے پر رضامندی کا اظہار نہیں کیا, سب سر جھکائے کھڑی رہی. کہا عباس ذرا یہ گاؤں والوں کو تو بلاؤ. گاؤں والے آئے. کہا بھئی یہ تو بتلاؤ کہ اس گاؤں کا نام کیا ہے. کسی نے کہا یقال لہا غاضریہ, اس کا نام غاضریہ ہے. پھر پوچھا کوئی اور نام بتاؤ. کہا اس کا نام نینوا ہے. کسی اور سے پوچھا, کہا کہ ہاں فرزند رسول اس کا ایک نام ماریا بھی ہے. غاضریہ, نینوا, ماریا. پھر اصرار کیا حسین نے کہ کوئی اور نام ہے. ایک بڈھا آگے بڑھا اور کہنے لگا فرزند رسول یقال لہا کربلا. فرزند رسول اس کا ایک نام کربلا بھی ہے. بس یہ سننا تھا. کہنے لگے بھیا عباس اترنے کی تیاری کرو. واللہ ہاں ہونا مناخ و رکابنا, خدا کی قسم یہیں ہماری سواریاں ٹھہر جائیں گی. ہاں ہونا تذبح اطفال ہونا, یہاں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے. وہ ہاں ہونا تذبح حریم ہونا, اور یہاں ہمارے اہل حرم اسیر کیے جائیں گے. عباس خیمے لگاؤ. بس 2 جملے سنو, مجھے اجازت دے دو. عباس نے خیمے لگائے. سب سے پہلے جو بی بی اتری وہ شہزادی زینب تھی. سکینہ کو گود میں لے کے ایک خیمے میں تشریف لے گئی. جیسے ہی بیٹھی زرد مٹی اڑی سکینہ کے بالوں پہ گری. کہا فرزا جا میرے بھائی کو بلا کے لا. حسین آئے. کہا بھیا اس زمین سے تمہارے خون کی خوشبو آ رہی ہے, جتنی جلد ممکن ہو اس زمین سے نکل جاؤ. کہا بہن اب اس زمین پر قیامت تک کے لیے رہنا ہے. یہ کہہ کے بس 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. یہ کہہ کے کہا عباس, میں نے تفصیلات چھوڑ دی ہے, عباس گاؤں والوں کو بلاؤ, ہم یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں. گاؤں والے آئے, زمین کا مالک آیا.
4 مربع گز، بعض لوگوں نے اس سے زیادہ لکھا ہے. زمین 60,000 درہم میں خریدی. تحریر نامہ ہوا، جب تحریر لکھی جا چکی، بچی آخری جملہ سنو، تم روز چکے، محرم کی دوسری تاریخ ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تحریر مکمل ہو گئی نا تو حسین نے وہ زمین ان کو ہیبہ کر دی. بھائی یہ بتاؤ کیا حسین بغیر خریدے ہوئے نہیں رک سکتے تھے؟ میرا مولا امام ہے، اس نے زمین خرید لی تاکہ اب جو فوجی آئیں تو وہ جارے ہوں، ظالم کہلائیں. مالک بنے زمین کے، اور کہا اس مالک سے کہ یہ زمین میں نے تجھے ہیبہ کر دی، بس 3 شرطیں ہیں. یہ آخری شرطیں سنو، تم رو چکے 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب یزید کی فوجیں چلی جائیں تو ہمیں دفن کر دینا. دوسری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا نشان قبر پوچھتا ہوا آ جائے اسے بتلا دینا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی ہماری قبر کی زیارت کے لیے آئے تو 3 دن مہمان رکھنا. آخری جملہ سنو، بنی اسد کے لوگ روتے ہوئے چلے، کہا اپنی عورتوں کو بھیج دو. عورتیں آئیں تو کہنے لگے اے بنی اسد کی عورتوں، میں خدیجہ کا نواسا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں زینب کا بھائی ہوں. اگر تمہارے مرد ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئے تو پانی بھرنے کے بہانے سے آنا، ہمیں دفن کر دینا. عورتیں روتی ہوئی جا رہی تھی، کہا اپنے چھوٹے چھوٹے بچے بھیج دو. بچے جمع ہوئے تو کہنے لگے بچوں، بنی اسد کے بچوں، میں تمہارے جیسے چھوٹے بچوں کا باپ ہوں، میں اصغر کا باپ ہوں، میں سکینہ کا باپ ہوں. اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئے تو کھیلنے کے بہانے سے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر آنا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.